أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں سبحانہ وہ اس سے پاک ہے وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ اور ان کے لیے وہ ہے جو ان کے دل چاہتے ہیں وَيَجْعَلُونَ اور مقرر کرتے ہیں بیان کرتے ہیں بتاتے ہیں للہ اللہ کے لیے البنات بیٹیاں سبحانہ وہ پاک ہے اولاد سے اور خصوصاً بیٹیوں سے وَلَهُمْ اور ان کے اپنے لیے ما یشتہون وہ ہے جس کے لیے ان کا دل چاہتا ہے خصوصاً بنو خزاعہ اور بنو کنانہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کی جتنی بھی دیویاں تھیں ان سب کو وہ اللہ کی بیٹیاں ہی مانتے تھے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تم نے دو بڑے بڑے الزام لگائے ایک تو یہ کہ وہ صاحب اولاد ہے اور دوسرا یہ کہ وہ بیٹیوں کا باپ ہے سبحانہ درمیان میں سبحان اللہ کہہ کر اللہ پاک کی ذات کو اولاد سے پاک قرار دیا اس لیے کہ جب آپ بیٹیاں مانیں گے تو پھر بیوی بھی ماننا پڑے گی اور آدمی بیوی کی طرف محتاج ہوتا ہے اولاد پیدا کرنے کے لیے اور اولاد اس کی شریک کار بنتی ہے اور اس کی وارث بنتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی محتاجی نہیں نہ ہی اللہ کو کسی کی ضرورت ہے نہ ہی اللہ کے لیے کوئی فنا ہے کہ اس کے بعد کوئی وارث بنے تو فرمایا کہ لم یلد ولم یولد نہ اللہ پاک کا کوئی بچہ ہے نہ اللہ پاک کسی سے پیدا ہوئے ہیں بلکہ وہ وحدہ لا شریک ہیں ساری مخلوق کو انہوں نے پیدا کیا ہے اور ان کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور دوسری بات یہ کہ محتاجگی سے اللہ پاک ہے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید اے دنیا بھر کے لوگوں تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو اور اللہ اکیلا ہی غنی ہے بے پرواہ ہے اور تعریفوں والا ہے اور فرمایا کہ تم اس پر ظلم در ظلم یہ کرتے ہو کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں بتاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الصافات کی آیت نمبر 153 اور 154 میں فرمایا کہ اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون کیا اللہ نے بیٹے چھوڑ کر بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں تو کیا ہو گیا تمہیں تم کس طرح کے فیصلے کرتے ہو اور سورۃ النجم کی آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الکم الذکر ولہ الانثیٰ تلک اذا قسمۃ ضیزہ فرمایا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہوں یہ تو بڑی ظالمانہ تقسیم ہے تم کس طرح کے فیصلے کر رہے ہو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ اور جب ان کے ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی ظل وجهه مسودا
تو اس کا چہرہ رہتا ہے دن بھر سیاہ وَهُوَ كَظِيمٌ اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے وَإِذَا اور جب بُشِّرَ خوشخبری دی جاتی ہے احدہم ان میں سے کسی ایک کو بالانثى مؤنث کی یعنی بیٹی کی ظل دن بھر رہتا ہے وجہہ اس کا چہرہ مسودن سیاہ وہو قزیم اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ بشارت کہتے ہیں اس خبر کو جس کے سننے سے انسان کے چہرے پر خوشی کے آثار آ جائیں، اس کے بشرے پر خوشی کے آثار آ جائیں، لیکن یہاں اس کو بشارت فرمایا استہزاء کے طور پر کہ جب آپ کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو حقیقت میں وہ خوشخبری ہے، لیکن جب تمہیں یہ خبر دی جاتی ہے تو تمہاری حالت یہ ہو جاتی ہے۔ ظل قضا کا معنی ہوتا ہے دن بھر ایک حالت میں رہنا، اور فرمایا کہ بیٹی کی پیدائش کی خبر سنتے ہی غم اور افسوس کی وجہ سے اس کا چہرہ اتر جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ قزیم قزم القربۃ عرب کہتے ہیں کہ مشک بھر گئی، لبالب بھر گئی، تو جب مشک بھر جاتی ہے اچھی طرح اور اس کا منہ باندھ دیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ پھٹ جائے گی، تو وہ بھی اس طرح خون کے گھونٹ پیتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کا جگر پھٹ جائے گا اور اس کو انتہائی غم اور دکھ پہنچتا ہے بیٹی کی پیدائش کی خبر سے۔ یتوارا من القوم وہ چھپ کر رہے قوم سے من سوء ما بشر به اس چیز کی برائی سے جس کی اسے خبر دی گئی ہے۔ ایمسکہ علی ہون کیا اسے ذلت کے باوجود اپنے پاس رکھے، ام یدسہ فی التراب یا اسے مٹی میں دبا دے، الا ساء ما یحکمون سن لو کیا ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یتوارا چھپتا پھرتا ہے من القوم لوگوں سے، من سوء اس چیز کی برائی سے، ما بشر بہ جس کی اسے خوشخبری دی گئی ہے، ایمسکہ کیا اس اولاد کو وہ اپنے پاس رکھے، علی ہون یعنی علی ہوان ذلت کے باوجود، ام یدسہ یا اسے چھپا دے یا دبا دے، فی التراب مٹی میں، الا سن لو خبردار رہو، ساء ما یحکمون بہت برا ہے جو فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ تو عربوں کے اندر یہ احساس عام تھا کہ اگر بیٹی کو گھر میں رکھ کر پالیں گے تو لوگ تانے دیں گے کہ دیکھو جی اس کے گھر میں بیٹی ہے اور وہ جوان ہو گئی ہے تو ہمیں اپنے داماد کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ صرف اس کی بلکہ اس کے پورے قبیلے کی عزت کرنی پڑے گی، اور پھر یہ ہے کہ بیٹیاں تلوار لے کر لڑائی تو کر نہیں سکتی، اور عربوں کا کام تھا لڑتے پھرتے رہنا، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ بیٹی کو پالنا ایک بوجھ ہے اور معاشرے میں تانے اور ذلت کا باعث ہے، اس لیے وہ بیٹیوں کو چھوٹی عمر میں ہی زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبا دیتے تھے۔ مگر اسلام نے بیٹی کو بہت زیادہ عزت دی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، فرمایا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کیں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی حتیٰ کہ وہ جوان ہو گئیں، پھر ان کی اچھی جگہ شادی کر دی، تو قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے اور ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے جیسے یہ میرے ہاتھ کی انگلیاں ہیں۔ آپ نے انگلیاں ملا کر اپنے صحابہ کو دکھائیں۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف فرما نہیں تھے کہ میرے پاس ایک خاتون آئی کچھ مانگنے کے لیے، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، تو میرے گھر میں ایک ہی کھجور پڑی تھی، میں نے وہ کھجور اس کو دے دی، تو اس نے خود کھانے کی بجائے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا اور آدھا دوسری کو دے دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ 3 کھجوریں تھیں، میں نے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دے دی، تو بیٹیوں نے اپنے حصے کی کھجور تو کھا لی اور پھر ماں کے چہرے کی طرف دیکھنے لگیں، تو اس خاتون نے وہ تیسری کھجور خود کھانے کی بجائے اس کے 2 حصے کیے اور آدھی ایک کو دے دی اور آدھی دوسری کو دے دی۔ تو مجھے یہ بات بڑی حیران کن لگی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمیوں کو اللہ نے بیٹیوں کے ساتھ آزمایا اور پھر اس نے صبر کر کے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے ان کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھا اور ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، تو کل قیامت کے دن وہ اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی، جہنم میں اس کو نہیں جانے دیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ بیٹی کو بیٹے سے کم تر سمجھنا یہ کفار اور مشرکین کی عادت تھی، جو کہ بدقسمتی سے اب مسلمانوں میں بھی آ گئی ہے، اور ہمارے ملکوں میں تو بعض لوگ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹی ہے ماں کے پیٹ میں تو حمل ہی ضائع کروا دیتے ہیں کہ چھوڑو جی بیٹی ہونے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، حالانکہ بیٹی کو پالنے میں اور اس کی تربیت کرنے میں بیٹے سے زیادہ اجر ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مثل السوء، بری مثال ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کے لیے سب سے اونچی مثال ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے بڑی حکمت والا ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے، بالآخرت، آخرت کے دن پر، مثل السوء، بری مثال ہے، بری صفت ہے، برا حال ہے، وللہ المثل الاعلیٰ، اور اللہ کے لیے سب سے اونچی صفت ہے، وہو العزیز، اور وہ غالب ہے، الحکیم، اور وہ حکمت والا ہے، یعنی اپنے غلبے کو وہ اندھے کی لاٹھی کی طرح استعمال نہیں کرتا، بلکہ بڑی حکمت اور دانائی سے اپنے اقتدار کو اور اپنی حکومت کو اور اپنی بادشاہی کو اور اپنے غلبے کو
اپنی مخلوق پر استعمال کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے لیے سب سے اونچی مثال ہے، اللہ جیسا تو کوئی بھی نہیں۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا برا حال ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر اس دنیا میں ان کو کچھ مال منال اور پراپرٹی وغیرہ مل بھی جائے تو آخرت میں یقیناً ان کا برا حال ہوگا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر پکڑے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کے باعث، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو نہ چھوڑے اس زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ انہیں مہلت دیتا ہے ایک مدت مقرر تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، بس جب آ جائے گا ان کا وقت مقرر، لا يستاخرون ساعة، تو اس سے ایک گھڑی پیچھے نہیں رہیں گے، ولا يستقدمون، اور نہ اس سے آگے بڑھیں گے۔ فرمایا ولو، اگر یؤاخذ اللہ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑتا، الناس لوگوں کو، بظلمہم ان کے ظلم اور زیادتی اور گناہ کی وجہ سے، ما ترک علیہا تو اس زمین پر کسی کو نہ چھوڑتا، من دابۃ جو بھی حرکت کرنے والی چیز ہے، چاہے وہ انسان ہے یا جانور ہے، ولیکن یؤخرہم لیکن وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، الی اجل ایک مدت تک، مسمن جو مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ پس جب آ جائے گی، اجلہم ان کی وہ مدت مقرر، لا یستاخرون تو نہیں پیچھے رہیں گے وہ، ساعتاً ایک گھڑی، ولا یستقدمون اور نہ ہی اس سے آگے بڑھیں گے۔ فرمایا کہ اللہ پاک اس دنیا میں انسانوں کو فوری طور پر نہیں پکڑتا۔ ظلم کا معنی وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، یعنی کسی کا حق مار لینا، اور اللہ کا جو حق ہے وہ مخلوق کو دے دینا، اور کسی کا مال ناجائز طریقے سے دبا لینا، یہ ظلم کی سب قسمیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک ان کو مہلت دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بدل لو، سنبھال لو، ٹھیک ہو جاؤ اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لو، ورنہ پھر جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر کسی انسان کو نیک عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور نہ ہی اس کو کچھ مزید نیکی کرنے کی توفیق ہوگی۔ اور فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو اس میں پھر قصوروار اور بے قصور سارے کے سارے مارے جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لشکر کعبے پر چڑھائی کرے گا، فَيُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَإِلَىٰ آخِرِهِمْ، فرمایا پہلے آدمی سے لے کر آخری آدمی تک اس علاقے میں جتنے لوگ ہوں گے سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور کچھ لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہوں گے، تو ان سب کو دھنسا دیا جائے گا، ان کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عذاب آتا ہے تو سب پر آتا ہے، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیت اور ان کے عمل کے مطابق اٹھائے گا، اور جس کا جو عمل ہوگا اور جو نیت ہوگی اس کے مطابق اس کو جزا و سزا ہوگی۔
ترجمہ ایک بار وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ اور بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، وہ ذات پاک ہے. اور بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، اور وہ ذات پاک ہے. وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ اور ان کے لیے وہ ہے جسے وہ پسند کرتے ہیں. اور ان کے لیے وہ ہے جسے وہ پسند کرتے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ اور جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے. اور جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا تو اس کا چہرہ دن بھر سیاہ رہتا ہے. اس کا چہرہ دن بھر سیاہ رہتا ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ وَهُوَ كَظِيمٌ اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ اس چیز کی برائی سے جس کی اسے خبر دی گئی ہے. اس چیز کی برائی سے اس سے خبر دی گئی ہے. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ کیا وہ ذلت کے باوجود اس کو رکھ لے. کیا وہ ذلت کے باوجود اس کو رکھ لے. أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ یا اسے مٹی میں دبا دے. یا اسے مٹی میں دبا دے. أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ سن لو کیا ہی برا ہے جو فیصلہ وہ کرتے ہیں. لوگ کیا ہی برا ہے فیصلہ وہ کرتے ہیں. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے. مثل السوء مثل السوء بری حالت ہے. بری حالت ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اور اللہ کے لیے سب سے اونچی صفت ہے. اور اللہ کے لیے سب سے اونچی صفت ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غالب ہے بڑی حکمت والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے باعث پکڑے. مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ تو اس زمین پر کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑے. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لیکن وہ انہیں مہلت دیتا ہے ایک مدت مقرر تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ پھر جب ان کی وہ مدت آ جائے گی. لا يستاخرون ساعة وہ اس سے ایک گھڑی پیچھے نہیں رہیں گے. ولا يستقدمون اور نہ ہی اس سے آگے بڑھیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.